علامتی قیامت کی دنیا نے دیکھ لی ہیں، تھوڑی سی بچ گئی ہیں جن کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ باپ نے بیٹی سے زنا کیا، روز خبریں ہیں۔ بیٹے نے ماں سے زنا کیا، روز کی خبریں۔ بھائی نے بہن سے زنا کیا، ہمسائے نے ہمسائے کی عزت کو لوٹ لیا۔ قیامت کی نشانی ہے، مائیں اپنے آقاؤں کو جنم لیں گی۔ ان تلد الامۃ ربتہا وان تری الحفاۃ رعاء الشاۃ۔ آپ دیکھیں گے یہ بکریاں چرانے والے، یہ ننگے پاؤں چلنے والے، رعاء الشاۃ یتطاولون فی البنیان، بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کریں گے، وہ ہو گئی ہیں۔ تو بڑی نشانی جو قیامت کی ہے وہ ابھی تک کوئی بھی ظاہر نہیں ہوئی، وہ 10 ہیں۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہر سچا ثابت ہوتا ہے۔ آپ مخبر صادق تھے، کبھی آپ کی خبر جھوٹی نہیں ہوئی۔ کبھی تاریخ اٹھا کر یہودی مانتے ہیں، عیسائی مانتے ہیں، دنیا مانتی ہے کہ آپ کی کوئی اطلاع خبر جھوٹی نہیں ہے، کیونکہ ہمارا نبی سچا تھا۔ بے شک بے شک، ان کا تاج صداقت کا تھا۔ آپ جیسا سچا کائنات میں کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ کافر کہتے تھے نبی نہیں مانتے، لیکن ان جیسا انسان بھی کسی کو نہیں مانتا۔ کافر کہتے تھے، دشمن وہ کہتے تھے ہم ان کو رسول نہیں مانتے، لیکن ان جیسے اخلاق کسی اور کے نہیں مانتے، ان جیسا سچا کسی اور کو نہیں مانتے، ان جیسا امین کسی اور کو بھی نہیں مانتے، ان جیسا اچھا با اخلاق کسی اور کو بھی نہیں مانتے۔ صرف نبوت کا اختلاف تھا، شخصیت کا نہیں تھا۔ آپ نے نبوت کی دلیل میں سورج کو زمین پہ اتارتے اللہ بھیج دیتا، چاند بلاتے آ جاتا، پہاڑ اوپر کر دیتے ہو جاتے۔ دیکھ لو یہ ہو گیا نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فاران کی چوٹی پہ اپنی تمام دوستوں کو بلایا، رشتہ داروں کو بلایا، سرداروں کو بلایا، مکے والوں کو بلایا، سبحان اللہ، اور آپ نے فرمایا حل وجدتمونی صادقا ام کاذبا۔ سبحان اللہ، آپ نے مجھے جھوٹا پایا یا سچا؟ میں نے 40 سال آپ کے اندر گزاری ہیں۔ سب نے مل کے جواب دیا آپ جیسا سچا کائنات میں کسی ماں نے تو جنا بھی نہیں، کسی آنکھ نے تو دیکھا بھی نہیں۔ سبحان اللہ، جربنا لک مرارا، کئی دفعہ آزما دیا، ما وجدناک الا صدقا، ہم نے ہمیشہ آپ کے اندر سچ ہی سچ دیکھا۔ آپ کا ہر پیغام سچا، آپ کی نبوت بھی سچی، آپ کا پیغام بھی سچا، دین بھی سچا، میرا رب بھی سچا، میرے رب کا کلام بھی سچا، سبحان اللہ، سچے نبی کا ہر فرمان بھی سچا، میرے نبی کے یار بھی سچے، میرے نبی کی ازواج بھی سچے، میرے نبی کی آل بھی سچی، میرے نبی کا خاندان بھی سچا، میرے نبی کا پیغام بھی سچا۔ امت جھوٹی ہو جائے، نبی علیہ السلام کیا سمجھیں گے؟ میں تو سچا تھا، میرا امتی تو کیوں جھوٹا ہو گیا؟ تو نے چھوٹا جھوٹ بھی بولا، تو نے بڑا جھوٹ بھی بولا، کیوں بولا؟ کبھی مدینے والے کو تو دیکھ لیتا، انہوں نے تو کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا۔ تاریخ آج بھی گواہ ہے کہ محبوب نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ سبحان اللہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا سب سے بڑا فتنہ دجال کا ہے۔ قیامت کی بڑی علامت جو پہلی ظاہر ہوگی وہ فتنہ دجال ہے۔ ہر نبی نے ڈرایا کہ دجال کا خیال کرنا،
یہ بڑا فتنہ اس لیے ہے اس کے پاس شیطان کی مکمل قوت ہوگی. یہ کہے گا میں خدا ہوں، میں طاقتور ہوں، میں رب ہوں، پہلے میں چھپا ہوا تھا، آج میں ظاہر ہو کے آ گیا ہوں، میرے اوپر تم ایمان لاؤ. جو مجھے مانتے تھے مجھے دیکھ لے، میں ہی تمہارا رب ہوں. رب کا وعدہ تھا میں اپنا دیدار کرواؤں گا، میں آ گیا ہوں تمہیں دیدار کروانے. اسرائیل میں ایک یہودی عالم ہے، اس نے پچھلے دنوں خبر دی ہے، دنیا کو پیغام دیا ہے، غفلت میں سونے والوں نمازوں میں غفلت کر دیتے ہو، تلاوت چھوڑ دیتے ہو، درود و سلام چھوڑ دیتے ہو، نیکیاں چھوڑ دیتے ہو. دیکھو یہودی کس بات کے انتظار میں ہے. اس نے کہا مجھے دجال سے میری ملاقات ہو گئی ہے، اور میں نے دجال سے پوچھا ہے کہ تو آتا کیوں نہیں ہے، ہم تو بڑے تنگ ہیں. دجال نے کہا میں نے کئی دفعہ تمہیں پیغام بھیجا ہے، تم مخلوق کی آبادی گھٹاؤ، عوام مارو، بموں سے مارو، میزائلوں سے مارو، ایٹم سے مارو، کرونا سے مارو، جس طرح مار سکتے ہو مارو، مخلوق کم ہوگی تو میں فوراً آ جاؤں گا. دنیا کے اندر دجال کا بڑا فتنہ آمنہ کے لال نے ڈرایا، خیال کرنا ایمان بڑے بڑوں کے لڑک جائیں گے. جب وہ دیکھیں گے ایک بندہ آئے گا سامنے، وہ کہے گا اچھا خدا وہ ہے نا جو مار دیتا ہے پھر زندہ بھی کر دیتا ہے، چل میں بھی ایسے کرتا ہوں، ابھی تجھے پتہ چل جائے گا میں خدا ہوں یا نہیں. اچھا تیرا مرا باپ قبر سے کھڑا ہو جائے پھر تم مجھے مان لے گا؟ وہ کہے گا مانوں گا پھر بھی نہیں. پھر اس کی باپ کی قبر پہ جائے گا، کھڑا ہو جا، اس کا باپ قبر سے اٹھے گا اور اس کو کہے گا بیٹا یہ رب ہے تم مان لو. شکل باپ کی اور نقل باپ کی، بات باپ کی، حالانکہ باپ نہیں ہوگا، وہ شیطان ہوگا، اس کی شکل بن کے کھڑا ہو جائے گا، شیطان اس کی مدد کرے گا. قادیان کے اندر ربوہ کے اندر ایک خاندان مسلمانوں کا مرزائی ہو گیا. ایک نوجوان نے کہا میں کلمہ تمہارا نہیں پڑھوں گا، کافر نہیں بنوں گا، مرزائی نہیں بنوں گا، میں دلیلیں قبول بھی نہیں کروں گا. ساروں نے مل کے کہا چلو دلیل نہیں مانتا استخارہ کر لے. استخارہ تو شریعت میں ہے نا، استخارہ کر لے. اگر استخارے میں نظر آ جائے غلام احمد قادیانی لعین جہنمی دوزخی آگ میں جلنے سڑنے والا، اگر وہ حق پہ ہو، خواب نظر آ جائے استخارے میں تو آ جانا، نہیں تو نہ. رات کو استخارہ کیا، باپ نظر آیا. باپ نے کہا مرزا لعین قادیانی حق پہ ہے، تم اس پہ ایمان لے کے آؤ. صبح وہ بندہ مرزائی ہو گیا. لوگوں نے کہا تو نے مرزائیت کیوں قبول کر لی ہے؟ اس نے کہا میں نے دلیلیں نہیں سنی نہ مانی ہے، مجھے تو میرے خواب میں، میرے استخارے میں میرے باپ نے آ کے بتایا کہ یہ حق بھی ہے، بس میں نے استخارہ کیا. استخارہ قربان جاؤں اپنے علماء پہ، اور جن سے نفرت کرتے ہو، جن کو حقارت سے دیکھتے ہو، جن کا احترام نہیں کرتے ہو، جن کو دو نمبر سمجھتے ہو، جن کو سمجھتے ہو مولوی کا کام فراڈ کرنا ہے. نہیں نہیں، جب تک اس دھرتی پہ علماء کا وجود ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، تو نبی کا وارث نہیں ہے، تو نبی کا امتی ہے. یہ علماء نبی کے وارث ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ان کا احترام کرو. عالم دین گئے، انہوں نے کہا تو نے کیوں مرزائیت قبول کی؟ انہوں نے کہا دلیل سے نہیں کی، میں نے استخارہ کیا ہے. اس نے کہا کس بات کا؟ کہ قادیانی حق پہ ہے یا نہیں. اس عالم دین نے اسے سمجھایا. اس نے کہا خدا کے بندے یہ تو استخارہ مسلمانوں کے لیے ہے، کافروں کے لیے نہیں ہے. اس نے کہا میں تو مسلمان تھا. انہوں نے کہا نہیں تھا. جب تو نے نبی علیہ السلام کی ختم نبوت پہ استخارہ کیا تیرا ایمان ہی ختم ہو گیا. تیرے استخارے کی کوئی ویلیو نہیں. یہ شیطان تھا تیرے خواب میں آنے والا. اس نے توبہ کی، دوبارہ سے مسلمان ہو گیا. علماء ربانیین کا کام دیکھو. آقا علیہ السلام نے فرمایا، بھئی آواز تھوڑی اونچی کر، سبھی کر.
آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دجال آئے گا، بڑا فتنہ ہوگا، لوگ گمراہ ہوتے جائیں گے، اور ایک دن اس کا زندگی کا پہلا ظاہر ہونے کے بعد اسفان سے ظاہر ہوگا، ظاہر ہونے کے بعد پہلا دن زندگی کا 1 سال کے برابر ہوگا۔ 1 سال میں جو ساری مخلوق دنیا میں مل کے کام کرتی ہے نا، ان ساری مخلوق کے برابر یہ دجال 1 دن میں کام کرے گا، جو سال میں وہ کریں گے یہ 1 دن میں کر لے گا، اس کا 1 دن سال